حرب الفجار کسے کہتے ہیں اور فجار کا معنی کیا ہے؟ حرب الفجار کن قبیلوں کے درمیان ہوئی؟ حلف الفضول معاہدہ کیوں ہوا؟ حلف الفضول کے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ حلف الفضول بعثت سے کتنا عرصہ پہلے منعقد ہوا تھا؟ ایسے سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه واصحابه واتباعه اجمعین۔ اس کارخانہ عالم میں انسانی آبادیاں جغرافیائی حدود اور قدرتی تقسیم کی بنا پر نہ صرف اپنے ظاہری خد و خال، جسمانی ساخت، وضاقتہ اور طرز معاشرت میں علیحدہ علیحدہ شناخت رکھتی ہیں، بلکہ وہ اپنے عقلی فکری میلانات، عادات و اطوار اور جبلت و خصائل کے لحاظ سے بھی الگ پہچان رکھتی ہیں۔ غالباً اسی سبب سے قرآن مجید میں سابقہ امتوں کے جرائم و معاصی حدود مکانی کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ نوعیت کے بیان کیے گئے ہیں۔ قوم عاد کا جبر و قہر، سمود کی ماہرانہ سنگ تراشی پر تعلی، اہل سدوم کا اخلاقی زوال اور اہل مدین کا معاملاتی بگاڑ و فساد اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ الگ الگ خطوں اور علاقوں کے رہنے والوں کا علیحدہ علیحدہ مزاج اور طبیعت ہوا کرتی ہے، جو وہاں کے باشندوں میں قدر مشترک کا درجہ رکھتی ہے۔ اس طرح ملک عرب کی عام اخلاقی ذہنیت لوٹ مار، قتل و غارت گری اور قبائل عصبیت سے عبارت تھی۔ وہاں کے رہنے والے غالط یا صحیح ہر معاملہ میں اپنے قبیلہ و خاندان کی حمایت و نصرت اور اس کے لیے اپنی پوری قوت صرف کرنے کو اعلیٰ اخلاقی اقدار سمجھتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث برسالت ہونے کے بعد اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ میں نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا جسے زمانہ جاہلیت میں اہل جاہلیت انجام دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری جوانی کے ایام میں کوئی ایسا فعل یا عمل انجام نہیں دیا جسے عام طور پر جوان اپنی جوانی کے دوران بجا لاتے ہیں۔ آپ اپنی ابتدائی زندگی سے ہی صداقت، امانت اور عفت کے لحاظ سے معروف تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی کہ جس میں عرب آپس کی جنگ و جدال میں مصروف تھے اور یہاں تک کہ شہر الحرام کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے۔ انہی جنگوں میں سے ایک جنگ وہ تھی جو 15 عام الفیل میں قریش اور بنی قیس کے درمیان میں ہوئی۔ یہ جنگ ان دنوں میں ہوئی جن میں لڑنا منع تھا، اس لیے اسے حرب الفجار کہتے ہیں۔ یہ 4 جنگیں تھیں کہ جن میں محرم کو حلال قرار دیا گیا۔ حرب الفجار، اس لڑائی کو فجار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایام الحرام میں یعنی ان مہینوں میں پیش آئی تھی جن میں لڑنا ناجائز تھا۔ حرب فجار سب سے زیادہ خطرناک اور مشہور جنگ تھی۔ یہ حرب ماہ الحرام شوال 20 عام الفیل میں قریش اور قیس اعلان، جن میں قبیلہ ثقیف اور حوازن بھی شامل تھے، کے درمیان ہوئی۔ اس سے بیشتر 3 مرتبہ جنگ فجار ماہ حرام میں برپا ہو چکی تھی، کیونکہ یہ جنگ بھی ماہ حرام برپا ہوئی تھی اور ماہ حرام میں جنگ کرنا فجور ہے۔ عرب کے لوگ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ان 4 مہینوں کا بے حد احترام کرتے تھے اور ان مہینوں میں لڑائی کرنے کو گناہ جانتے تھے۔ یہاں تک کہ عام طور پر ان مہینوں میں لوگ تلواروں کو نیام میں رکھ دیتے تھے اور نیزوں کی برچیاں اتار لیتے تھے، مگر اس کے باوجود کبھی کبھی کچھ ایسے ہنگامی حالات درپیش ہو گئے کہ مجبوراً ان مہینوں میں بھی لڑائی کرنا پڑی، تو ان لڑائیوں کو اہل عرب حروب فجار، گناہ کی لڑائیاں کہتے تھے۔ سب سے آخری جنگ فجار جو قریش اور قیس کے قبیلوں کے درمیان ہوئی، اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 20 برس کی تھی۔ چونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اس لیے ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں کے ساتھ آپ نے بھی اس جنگ میں شرکت فرمائی، مگر کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا۔
صرف اتنا ہی کیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے۔ اس لڑائی میں پہلے قیس پھر قریش غالب آئے اور آخر کار صلح پر اس لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ ایسے ماحول میں سیرت نبی کی قبل از بعثت مکی دور کا ایک اہم واقعہ حلف الفضول کا قیام اور اتحاد میں آن حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی بنفس نفسی شرکت کا ہے۔ عام طور پر سیرت نگاروں نے اس محتم بشان اتحاد کا ذکر سرسری طور پر کیا ہے، حالانکہ یہ معاہدہ ملک عرب بالخصوص مکہ مکرمہ کے اس دور کی روایتی معاشرتی زندگی میں انقلاب کا نقطۂ آغاز تھا۔ منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مشہور مقامات میں سے ایک دار عبداللہ بن جدعان بھی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حلف الفضول منعقد ہوا تھا۔ مورخین نے حلف الفضول اور اس کے انعقاد کے اسباب پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ انہوں نے اس کے سیاسی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ سیرت ابن ہشام میں اس کا تذکرہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قریش کے کئی قبائل عبداللہ بن جدعان کے گھران میں جمع ہوئے تھے۔ ان میں بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، اسد بن عبد العزیٰ، زورہ بن کلاب اور تیم بن مرہ کے سردار تھے۔ ان لوگوں نے عہد کیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں یہ لوگ ہر مظلوم کی مدد کریں گے، خواہ ظلم کرنے والا مکہ کا باشندہ ہو یا کہیں اور کا رہنے والا ہو۔ مظلوم کی داد رسی سب مل جل کر کریں گے۔ قریش نے اسے حلف الفضول کا نام دیا تھا۔ یہ نام اس معاہدے کا اس لیے پڑا کیونکہ ماضی میں جرم نے اسی جیسا ایک معاہدہ کیا تھا۔ معاہدے میں 3 افراد اور ان کو پیروکار شامل تھے۔ ان میں سے ایک کا نام الفضل بن فضالہ، دوسرے کا نام الفضل بن ودا اور تیسرے کا نام فضیل بن حارث تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ الفضیل بن شراح، الفضل بن ودا، الفضل بن قضاء تھے۔ قریش کے یہ معاہدہ اہل جرم کے معاہدے جیسا تھا، چونکہ پہلے معاہدے میں حصہ لینے والی ساری شخصیات کے نام کے ساتھ فضل جڑا ہوا تھا۔ اس وجہ سے پہلے معاہدے کی طرح اسے بھی مضمون کی مشابہت کے پیش نظر حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ اس کی ایک وجہ تسمیہ یہ بھی ہے کہ جن قبائل کے سردار مظلوم کی داد رسی پر متفق ہوئے تھے، کہا جاتا ہے حلف الفضول بعثت سے 20 برس قبل منعقد ہوا تھا۔ الغرض روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے تھے۔ ہر طرف بد امنی، آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن و امان غارت ہو چکا تھا۔ کوئی شخص اپنی جان و مال کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ اس وحشتناک صورتحال سے تنگ آ کر کچھ صلح پسند لوگوں نے جنگ فجار کے خاتمہ کے بعد ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ چنانچہ بنو ہاشم، بنو زورہ، بنو اسد وغیرہ قبائل قریش کے بڑے بڑے سرداران عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ خاندان قریش کے سرداران نے بقائے باہم کے اصول جیو اور جینے دو کی قسم کا ایک معاہدہ کیا اور حلف اٹھا کر عہد کیا کہ ہم لوگ نمبر 1 ملک سے بد امنی دور کریں گے، نمبر 2 مسافروں کی حفاظت کریں گے، نمبر 3 غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، نمبر 4 مظلوم کی حمایت کریں گے، نمبر 5 کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس معاہدہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور آپ کو یہ معاہدہ اس قدر عزیز تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدہ سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدہ کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ اور آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم یا حلف الفضول کہہ کر مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور صفات کو پوری انسانیت کے لیے عموماً اور امت محمدیہ کے لیے خصوصاً اسوہ نمونہ بنایا گیا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان پر جس طرح کی بھی حالات پیش آئیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کو نقش راہ اور نمونہ عمل مل جائے گا۔ وہ غالب ہو یا مغلوب، فتح یاب ہو یا شکست سے دوچار، مالدار ہو یا غریب، دوستوں کے درمیان ہو یا دشمن کے درمیان، اپنوں سے سابقہ ہو یا بیگانوں سے، ہر جگہ اور حال حال میں سیرت طیبہ اس کے لیے چراغ راہ اور خضر طریق ہے۔ شاید اسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب مقبول بندے کو ہر طرح کی آزمائشوں سے گزارا ہے، اور وہ تمام مصیبتیں جو اس ملک پر آ سکتی ہیں ان سب سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی دوچار کیا گیا ہے، تاکہ جب ایسے حالات پیش آئیں تو مسلمان نور نبوت کی رہنمائی سے محروم نہ رہ جائیں اور انہیں کسی اور چراغ سے روشنی مستعار نہ لینی پڑے۔
اس معاہدے کی اس لیے غیر معمولی اہمیت تھی کہ جزیرۃ العرب میں کوئی حکومت قائم نہیں تھی، لا اینڈ آرڈر کے لیے کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا۔ عرب کے مختلف قبائل کے درمیان بڑا تعصب اور تعصب کی وجہ سے اپنے خاندان کا تحفظ پایا جاتا تھا، لیکن اگر کوئی کمزور خاندان ہو یا اجنبی لوگ ہوں تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ ان حالات میں یہ معاہدہ لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھنے اور کمزوروں کو طاقتوروں کے ظلم سے بچانے کی ایک منظم کوشش تھی۔ اس کی اہمیت اس لیے بھی تھی کہ اس معاہدہ میں قریش کے تمام قبائل شامل تھے، اور چند اشخاص یا کوئی کم تعداد اور کمزور قبیلے اس کام کو لے کر اٹھتا تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اتنے سارے کثیر التعداد اور مکہ کے شیوخ اور طاقتور خاندان کو نظر انداز کر دینا کوئی آسان بات نہ تھی۔ اس لیے اس معاہدے کی بڑی اہمیت تھی، اور اس لیے یہ معاہدہ لاقانونیت کے ماحول میں امن و امان اور عدل و انصاف قائم رکھنے کی ایک مثبت و مؤثر کوشش ثابت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس اس معاہدہ میں شریک تھے، اور اسلام کے غلبہ کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے اگر اب بھی مجھے اس کی طرف دعوت دی جائے تو اسے میں قبول کروں گا۔ اور بعض روایتوں میں کہ مجھے اس معاہدے سے غائب رہنا پسند نہیں، اگر جس کے بدلے مجھے سرخ اونٹیاں مل جائیں۔ سیرت کا یہ واقعہ بہترین پیغام اور ان کی دشواریوں کا حل ہے۔ حلف الفضول کس ماحول میں قائم کی گئی تھی؟ ایسے ماحول میں جب ظالموں کو ظلم سے روکنے والی قوت موجود نہیں تھی، جب مظلوموں کے لیے انصاف حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، جب برائیاں تھیں لیکن برائی کو چیلنج کرنے والی کوئی طاقت نہیں تھی۔ حلف الفضول کا مقصد کیا تھا؟ معاشرہ میں انصاف کا قائم کرنا، کمزوروں کو انصاف دلانا اور ظلم سے بچانا۔ حلف الفضول کا طریقہ کار کیا تھا؟ جمہور کی مدد سے ظالم کا پنجہ تھامنا، اجتماعی شرادہ بندی کے ذریعے قیام عدل کی کوشش کرنا، چھوٹی چھوٹی طاقتوں کو جمع کر کے ایک بڑی طاقت اس لیے تیار کرنا کہ ظلم کو روکا جائے اور انصاف قائم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام عدل، تحفظ اور امن امان کی برقراری کے لیے غیر مسلم بنائے وطن کے ساتھ مختلف معاہدات کیے ہیں۔ خود مکہ میں بھی آپ نے اہل مکہ سے پیشکش کی تھی کہ بقائے بام کے اصول پر مسلمان اور غیر مسلم دونوں سوسائٹی مل جل کر رہیں۔ قرآن مجید کی سورہ کافرون میں یہی فارمولہ پیش کیا گیا ہے۔ پھر مدینہ پہنچتے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان، یہودی اور مشرک قبائل کے درمیان ایک اہم معاہدہ کرایا۔ اس معاہدے کو قائد تحریر میں بھی لایا گیا تھا، اور تمام قبائل کے اس پر دستخط لیے گئے، جس کو میثاق المدینہ کہا جاتا ہے۔ اور حلف الفضول کا واقعہ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت سے پہلے کا ہے، لیکن اس کی جو اہمیت آپ کی نگاہ میں تھی اس کا اندازہ اس جملہ سے کیا جا سکتا ہے جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے آج بھی اس کی طرف بلایا جائے تو میں اس کو قبول کروں گا۔ وہ یہ ایک وقتی تدبیر اور عارضی حکمت عملی نہیں تھی، بلکہ ایک اصولی فیصلہ تھا جو اسلامی تعلیمات کی روح پر مبنی اور اس کے اصول انصاف کا آئینہ دار تھا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 15 میں پڑھیں گے۔ خدا تعالی تمام امت کو اتباع سید المرسلین کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پڑھنے، سننے، سمجھنے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔